پریز دا لارڈ مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں تمام آئزک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو پاسٹر شمع صاد کی طرف سے سلام۔ میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں زندگی، نعمت و برکتوں کے لیے، آج کے خوبصورت وقت کے لیے ناظرین جو خدا نے آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں رکھا تاکہ ہم سارے مل کر انجیل کا کام کریں۔ جب بھی آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو یقین جانیں بہت گرو محسوس کیا کریں، اپنے آپ کو جو ہے عظیم انسانوں میں شمار کیا کریں، کیونکہ خدا کا کلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور جب وہ ہم خاکساروں کو، رد کیے ہوئوں کو اور اسی طرح نکموں کو چن لیتا ہے تاکہ ہم انجیل کا کام کریں تو ناظرین یہ ہمارے لیے بڑی گرو کی بات ہوتی ہے۔ میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں آئزک ٹی وی کے لیے، خدا کے خادم سینئر پاسٹر نور فضل صاحب کے لیے، اسی طرح موم ندا کے لیے جو پوری دنیا سے پیار کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں۔ خدا ان کو بہت برکت دے۔ آپ جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ چرچز کے اندر جاتے ہیں، اپنی شخصی دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو ناظرین آپ خدا کے خادم سینئر پاسٹر نور فضل صاحب کے لیے دعا کیا کریں، اسی طرح موم ندا کے لیے دعا کیا کریں کہ جس طرح وہ پوری دنیا میں انجیل کی بشارت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، خدا انہوں نے بہت برکت دے، زندگی، تندرستی، پیری سلامتی عنایت کرے اور اسی طرح وہ روحوں کی نجات کے لیے دنیا بھر میں استعمال ہوتے رہیں۔ اسی طرح ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا نے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے پوری دنیا کے اندر پنجے جمانا شروع کر دیے ہیں، تو جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو کرونا کے خاتمے کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا دنیا بھر سے کرونا کا خاتمہ کرے، پاکستان کو بھی کرونا فری کرے تاکہ ہم سب جو ہے ملک پاکستان میں ویسی زندگی بسر کریں، اسکول کھل جائیں، ساری چیزیں ویسی بحال ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے دعا کیا کریں، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب، ان کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا انہیں وزڈم دے، اچھے طریقے سے وہ ملک کو چلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاک آرمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب جو پاک آرمی کے سپاہ سالار ہیں، انہیں اپنی دعا میں یاد رکھے، خدا انہیں بڑی برکت، بڑی وزڈم دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم گھروں میں بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن بارڈرز پر آرمی کے جوان جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پاک آرمی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہر روز میرے ساتھ نئے نئے خدا کے خادم ہوتے ہیں جو انجیل کی منادی نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سارے دوسرے علاقوں میں جا کر کرتے ہیں۔ میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے خادموں کو پاکستان میں رکھا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں ہر طرح کی نعمت برکت کے لیے۔ ناظرین آج بھی جو میرے ساتھ مہمان ہیں وہ بڑے خوبصورت مہمان ہیں میرے، جب بھی فیصل آباد آتے ہیں تو وہ ضرور فیصل آباد اسٹوڈیو کا وزٹ کرتے ہیں، آئزک ٹی وی ٹیم کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈور ٹو ڈور پروگرام بھی کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب وہ سکرین کے سامنے آئیں گے تو آپ انہیں فٹ سے پہچان لیں گے کیونکہ خدا نے بڑی برکت دی ہے۔ تو آئیے ناظرین میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی جانب آتا ہوں، آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا پروگرام دیکھنے سے آپ بڑی ساری برکت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے مہمان ہیں ایونجلسٹ فیصل جاوید جو ہوسٹ ہے ڈور ٹو ڈور کے، آئیے آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ ایونجلسٹ فیصل جاوید صاحب وارملی ویلکم ونس اگین ان گاڈ بلیس فیصل آباد اسٹوڈیو۔ گاڈ بلیس یو، خدا برکت دے۔ اسی طرح ناظرین جو میرے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی ایونجلسٹ فیصل جاوید ہوسٹ جو ڈور ٹو ڈور کے، ان کے ساتھ مل کر جگہ بہ جگہ کام کرتے ہیں، سادھو مشتاق مٹو صاحب، وارملی ویلکم آپ کو بھی گاڈ بلیس فیصل آباد اسٹوڈیو میں۔ خدا نے آپ کو بہت برکت دے۔ سب آپ کو بھی خدا بہت زیادہ برکت دے۔ آمین، گاڈ بلیس یو۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو میرے تیسرے مہمان ہیں ان کا نام بھی فیصل بٹی ہے اور ہمیشہ وہ بیک آف دا سکرین رہتے ہیں، کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں، لیکن آج خدا نے ممکن کیا ہے کہ وہ کیمرے کے آگے آئیں۔ جب بھی ہمارے پیارے بھائی فیصل جاوید جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کرتے ہیں اور کوئی گریٹنگس کو کرتے ہیں تو ساری کوریج جو ہے فیصل بٹی کرتا ہے۔ تو آئیے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ فیصل بٹی صاحب کیمرہ مین آپ بہت اچھے ہیں، ہم آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا نے آپ کو برکت دے۔ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے خادم سادھو مشتاق مٹو صاحب کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں۔
قدوس قدوس مہربان خداوند قادر مطلق خدا رب الفواج لشکوں کے خدا، آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو خداوند آسمانوں کے سماوے میں نہیں سما سکتا، تو بھی خدا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان میں ہے، آج موجود ہے۔ تیرے پاک روح کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا پاک خدا۔ آج جو بھی خدا تیرے کلام کی بات چیت ہو، تو خدا اپنے پاک روح کی مدد دینا، تاکہ خدا پاک خدا ہم تیرے پاک روح کی مدد سے بولیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی خوبی لیاقت نہیں کہ ہم اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بول سکیں۔ آئے خدا سارے پروگرام کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں خدا پاک خدا، بھائی صاحب کو، پاسٹر فیصل جوید صاحب کو اور بھائی فیصل بھٹی صاحب کو، میں اپنے آپ کو خدا تیرے سپرد کرتا ہوں خدا پاک خدا۔ اپنے پاک روح کا مسا عطا کرنا خدا پاک خدا، تاکہ آج جو بھی بات چیت تیرے پاک کلام کی ہو، اور خدا تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے شروع سے آخر تک خدا تو ہمارے ساتھ ہونا، بڑی مدد کرنا یسوع مسیح کے نام میں۔ تو بردر ایونجلسٹ فیصل جوید صاحب، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ریسٹ نہیں کر رہے، کبھی کسی شہر میں ہوتے ہیں، کبھی کسی شہر میں ہوتے ہیں۔ تو آج ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو ہم بہت خوش ہیں فیصل آباد اسٹوڈیو میں۔ ناظرین کو بتائیں آپ کو اسٹوڈیو کیسا لگا، کہ جس طرح خدا کے خالق نے محبت دکھائی ہے فیصل آباد کے لوگوں کے لیے، اور پھر آپ بتائیں کہ کہاں کہاں آپ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں، کیسا چل رہا ہے آپ کا پروگرام؟ جی، سب سے پہلے تھینک یو پر صاحب آپ کی محبت کا، اور آپ اتنی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ادھر فیصل آباد آتے ہیں تو ضرور یہاں گاڈ بلیس فیصل آباد کا وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے بتانے والی یہ بات ہے کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پر صاحب نے بہت کم وقت میں بہت نام کمایا، یہ خدا کا شکر ہے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے چرچ بنایا، ہاؤس آف پرے، اس کے بعد ساتھ اسٹوڈیو بنایا، آفس بنایا، اور خدا کا شکر ہے مختلف علاقوں میں جا کے خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو پر صاحب میں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں چرچ کے لیے، اسٹوڈیو کے لیے، اور ساری خدمات کے لیے۔ تو اس کے بعد پر صاحب میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ وہ مجھے مختلف علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں استعمال کر رہا ہے اپنے جلال کے لیے۔ تو پر صاحب میرا ایمان ہے، جب وہاں پہ میں جاتا ہوں، لوگوں پہ دعا کرتا ہوں، لوگ بڑی برکت پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، اور جب گواہیوں کو ریکارڈ کر کے لے کے آتا ہوں نا، تو ٹی وی پہ جب آن ایئر ہوتی ہیں تو میرا ایمان ہے بہت سے لوگوں کا ایمان جو مضبوط ہوتا ہے۔ تو کیسا آپ کو لگتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ ہم بھی جاتے ہیں نا جی، تو لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، جی، ایک دلی محبت ہے لوگوں کی آئزک ٹی وی کے ساتھ۔ تو جب آپ جاتے ہیں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے؟ پر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا تو لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ آج آئزک ٹی وی کی ٹیم آ رہی ہے، ہمارے گھر آ رہی ہے، ہماری گواہی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور سم ٹائم لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ یہ پر صاحب نے ایک بڑا اچھا پروگرام شروع کیا، ڈور ٹو ڈور، کہ جب لوگ لاہور نہیں جا سکتے، دیکھیں کسی کے مالی حالات بھی خراب ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی گواہی ریکارڈ کرنے، تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اور اتنا زیادہ لوگ پیار دیتے ہیں آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے۔ اور جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکریہ آپ کا جو آپ اتنا پیار دیتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو بردر فیصل جوید، ہم بھی بہت خوش ہیں، آپ کا کام دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا نے آپ کو اسی طرح اپنے جلال قدرت کے لیے، انجیل کی رسالت کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، آپ باتیں سن رہے ہیں میرے بہت پیارے بھائی ایونجلسٹ فیصل جوید کی، اور یقیناً یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جتنے بھی ہوسٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ڈور ٹو ڈور کے ہوسٹ ہیں، گاڈ بلیس کے ہوسٹ ہیں، تو ہماری دعائیں آپ کے بھی ساتھ ہیں۔ خدا نے آپ کو بھی اپنے جلال، اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے، کیونکہ آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب جاتا ہوں، سادھو مشتاق مٹو صاحب، ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جناب، بہت بہت شکریہ فیصل آباد اسٹوڈیو میں آئے۔ تو کیسا آپ کو لگا ہے، کیسا آپ کو اسٹوڈیو لگا، اور کیسی آپ کی خدمت چل رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو سلام، بھائی صاحب کو اور بجنیدہ کو بہت بہت سلام، جنہوں نے یہ ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور خدا ان کو اور زیادہ برکت دے اور زیادہ ملٹی پلائی کرے۔ اور دوسرا، سب سے پہلے جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسٹوڈیو میں آئے، بھائی صاحب نے کافی پروٹوکول دیا، اور میں بھائی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا جو بہت زیادہ بھائی صاحب نے عزت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے
یہ خدا سے پیار کرتے ہیں تو اس لیے یہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا، کیونکہ آپ کی وفاداری جو ہے وہی آپ کو بلندیوں تک لے جائے گی۔ اس لیے پائی صاحب کی یہ ساری وفاداری ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہے، اس لیے خدا نے بہت زیادہ پائی صاحب کو برکت دی ہے۔ بہت اچھا اسٹوڈیو ہے پائی صاحب آپ کا، اور سارا انتظام بہت پیارا ہے، چرچ بہت پیارا ہے۔ خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی طرف سے آپ کو یہ توڑا ملا ہے۔ بے شک ایسے تو سادھو مشتاق مٹو صاحب آپ بھی بردر فیصل جوید کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو کیسا آپ کو لگتا ہے جب آپ علاقوں کے اندر جاتے ہیں، لوگوں کی محبت آپ کو کیسی لگتی ہے؟ بھائی صاحب یہ محبت کی جو بات کریں نا تو یہ کچھ نہ پوچھیں، لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آئزک ٹی وی کی ٹیم جو ہے ہمارے گھر میں آئی ہے، لوگ ہمیں پتیوں سے ویلکم کرتے ہیں، مالا پہناتے ہیں۔ آج بھی ہم پروگرام کر کے آئے ہیں، لوگوں نے کافی ہمیں اچھے طریقے سے ویلکم کیا، بہت خوش ہوئے۔ اور بھائی فیصل صاحب ہیں، بہت اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بہت پیار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری ٹیم جو ہے، ٹیم ورک جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے۔ جب ہم کسی بھی گاؤں میں جاتے ہیں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور زیادہ گواہی یہی پائی صاحب ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لاہور نہیں جا سکتے، خدا کا شکر ہے آپ ہمارے گھر ہی آ گئے ہیں، تو ہم گواہی شیئر کریں گے۔ بہت اچھی باتیں کی ہیں جی سادھو مشتاق مٹو صاحب نے بھی، اور یہ بھی خدا کے خادم ایونجلسٹ فیصل جوید کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی ٹیم کا حصہ ہے۔ سو میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں سادھو مشتاق مٹو صاحب کے لیے بھی، خدا نے آپ کو سر بہت ساری برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ناظرین اسی طرح جو میرے تیسرے مہمان ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ وہ ہمیشہ جو ہے بیک آف دا اسکرین رہتے ہیں، ہمیشہ کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں، لیکن آج خدا کی مرضی اور خدا کا یہ حکم ہے کہ وہ آج کیمرے کے آگے ہیں تاکہ آپ سے باتیں کر سکیں۔ ہمیشہ جب میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا شو اگر کامیاب چل رہا ہے تو اس کے پیچھے میرے کیمرے مین بھائیوں کی بڑی محنت شامل ہے، اور جب بھی میں اپریشیٹ ہوتا ہوں تو میں اپنی کیمرہ مین ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ وی آر ٹیم، ہم سارے ٹیم کا حصہ ہیں۔ اگر ہم ون مین شو بن جائیں تو یہ ہم کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آج میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ آپ نے اکثر ایونجلسٹ فیصل جوید کو ڈور ٹو ڈور کرتے دیکھا ہوگا، گریٹنگز کرتے دیکھا ہوگا، بڑے سارے پروگرام کرتے دیکھا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو مین رول ادا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائی فیصل بٹی صاحب، ہم نیم ہیں فیصل جوید کے۔ آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں، میرا ایمان ہے آپ بڑی ساری برکت کو حاصل کریں گے۔ تو فیصل بٹی صاحب بہت بہت ویلکم، خدا آپ کو برکت دے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں فیصل جوید صاحب کے سارے پروگرام بڑے شوق سے، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بڑا اچھا فریم آپ نے رکھا ہوتا ہے، بڑا اچھی وائس جو ہے کوالٹی ہوتی ہے اس کی۔ تو کیسی خدمت آپ کی جا رہی ہے اور کیسا آپ کام کر رہے ہیں؟ جی بھائی صاحب شکریہ آپ کا، اور آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کا بہت اچھا لگا ہمیں، اور آپ کا بھی شکریہ۔ تو خدمت بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم جاتے ہیں، لوگ استقبال کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں فیصل بٹی صاحب کہ دیکھیں آپ یسوع کا کام کر رہے ہیں، جی بالکل، اور جب بھی ہم یسوع کا کام کرتے ہیں نا تو کلام میں لکھا ہے عزت تیری ودائے گا یعقوب دا خدا۔ ہاں جی، تو جب آپ کام کر رہے ہیں تو میرا ایمان ہے خدا آپ کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین سے شیئر کریں، آپ جو بھی کرتے ہیں ساتھ میں خدمت بھی کرتے ہیں، تو کیسے مینج ہو جاتا ہے یہ سارا؟ بس اس طرح کسی لالچ میں نہیں جاتے، آمین۔ یا کسی مطلب کوئی ہوتا ہے نا بھائی صاحب کے کوئی لالچ ہو یا پھر خدمت ہم کرتے ہیں تو کوئی پیسہ اس کا کوئی ہمیں نہیں ہوتا ہے، بس بنا لوگ سے خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ خدا برکت دے، بہت ساری خدا برکت دیکھے، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں فیصل بٹی صاحب، کیمرہ مین ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بغیر لالچ کے کام کرتے ہیں، اور جب ہم بغیر لالچ کے کام کرتے ہیں تو خدا میں برکت دے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ناظرین آپ باتیں سنیں میرے پیاروں کی، خدا نے بڑی برکت دے، اور میری دعا ہے کہ خدا نے اپنے جلال قدرت کے لیے استعمال کرے۔ یہ ناظرین میں اپنے مہمانوں کی جانب آتا ہوں، تو ایونجلسٹ فیصل جوید صاحب خدا کے خادم دیکھے
اگر امریکہ میں بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی دیکھ کے بڑی محنت کر رہے ہیں. ایٹرنل لائف ٹی وی کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح محنت کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ موم ندا بھی ساتھ شانہ بشانہ کر رہی ہیں کام. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بوس کے بارے میں اور موم ندا کے بارے میں؟ پرسا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمت ہے. دیکھیے پاکستان سے انہوں نے آغاز کیا لاہور سے آمین آئزک ٹی وی کا, اور اس کی ایک بڑی کامیابی کے بعد انہوں نے ایٹرنل لائف ٹی وی جو امریکہ کے اندر شروع کیا ہے, اور خدا اس کے وسیلہ سے بہت زیادہ لوگوں کو برکت دے رہا ہے. دیکھیں ان کا ایک یہ ہم نعرہ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کا ایک یہ گیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو گاتے تھے زبور, جی گھر گھر میں انجیل سنائیں گے, پیارے یسوع کا نام بتائیں گے. آج دیکھیں پاکستان کے بعد امریکہ اور پوری دنیا میں, پوری دنیا کے اندر یورپ ملک ہے جہاں پہ اردو نہیں مطلب سمجھی جاتی, وہاں پہ بھی ایٹرنل لائف ٹی وی کے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں اور گھر گھر میں خدا کا کلام پہنچ گئے. آمین, پریز دی لارڈ. واقعی ناظرین جب ہم بھی دور دراز جاتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہوتی لیکن وہاں آئزک ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو ہم قرآن کی شکرگزاری کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ سینئر پاسٹر فضل صاحب کی موم ندا کی محنت ہے, اور دیکھیں یہ فوری سے نہیں ہو جاتا, اس کے اندر 18 سال لگ گئے, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس محنت کو نہیں دیکھتے. تو جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ خدا کے خادم سینئر پاسٹر فضل صاحب کی ساری محنتوں پر بھی توجہ کیا کریں جو وہ مسیح قوم کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں فیصل بھائی کے جس طرح بڑے عظیم کام انہوں نے کیے ہیں کہ یوحنا آباد کے قیدی لگا لیں, ہاں جی بالکل عظیم کام کیا ہے. کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا, مسیح میں تو ہے تھے لیکن ویسا تو ریلیشن نہیں تھا. دیکھیں کتنا عظیم کام کیا ہے. اور پھر آئزک ٹی وی جو چلا ہے یہ بڑا عظیم کام ہے. صاحب اس کے بعد میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں, کرونا جب تھا میرا خیال ہے بھائی کو پیسے دینا پسند نہیں کرتا تھا, لیکن آئزک ٹی وی نے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا تاکہ لوگ پریشان نہ ہو. اگر کوئی دکھی بھی ہے پریشان بھی ہو, جتنی بھی انہوں نے ہیلپ کی ہے وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. پھر اس کے بعد پارس صاحب نے پروگرام شروع کیا کہ لوگ ایزی پیسہ بھی ان کے گھر میں بھیجا ہے. بے شک ایسے اتنی زیادہ پارس صاحب خدمت کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. خدا کے خادم فیصل جوید صاحب جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کے ہوسٹ بھی ہیں. تو فیصل جوید صاحب کیا میسج آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں, شیئر کیجئے ناظرین سے. تھینک یو پارس صاحب کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا. خدا آپ کو برکت دے, زندگی تندرستی دے, اور اسی طرح پوری دنیا میں آپ کو خدا اپنے کلام کے لیے استعمال کرے. آمین. تو پارس صاحب آج پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں سے ہم پڑھیں گے. کلام مقدس کے اندر کچھ یوں لکھا, میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. اکثر پارس صاحب ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے گناہ. تو اس جہاں میں خدا کی مرضی کو پورا نہ کرنا یا جسم کی خواہش کے مطابق چلنا, اپنی زندگی بسر کرنا, یہ گناہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ بلکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے. اور کلام مقدس کے اندر بھی لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. تو پارس صاحب اگر ہم بھلائی کرنا جانتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہمارا کوئی ہمسایہ کوئی پریشان ہے, اگر ہمارا کوئی بہن بھائی جس کی ہم سپورٹ کرنا چاہیں ہم کریں, اگر نہیں کرتے تو وہ بھی گناہ ہے. تو اس لیے آج کا ہمارا جو عنوان ہی گناہ کا اثر ہے. جب گناہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی, ہمیں صرف جو کام کر رہے ہیں نا وہی ہمیں صرف فوکس ہوتا ہے, ہم دنیا داری کو نہیں دیکھتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیں, خدا ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلیں اور دیکھیں کس طرح پھر آپ کی زندگی میں بھی خداوند کا پاک روح کام کرے گا. جی, گناہ اندھا کر دیتا ہے. تو پر سب گناہ اندھا کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ جسمانی آنکھیں بند کر دیتا ہے, بلکہ وہ روحانی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور عقل کو طریق کر دیتا ہے. بے شک ایسا ہی. کیونکہ پر سب بلکہ وہ روحانی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور عقل کو طریق کر دیتا ہے. اکثر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پر صاحب ہمیں کچھ نہیں نظر آتا, ہماری عقل طریق ہو جاتی ہے. تو میں جتنے بھی اس وقت مجھے آئزک ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کے پیچھے چلیں, گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیں اور دیکھیں کوئی خدا کس طرح آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. آمین. پریز دی لارڈ, بڑی اچھی باتیں کی ہیں ناظرین. خدا کے خادم ایونجلسٹ فیصل جوید صاحب نے جو ہوسٹ ہیں ڈور ٹو ڈور پروگرام کے, اور واقعی جب ہم خدا کے کلام کو بھی ناظرین دیکھتے ہیں تو دیکھیں جب باپ نے
सारी बनी नौ इंसान को बनाया, और इसके साथ साथ जब बनी नौ इंसान जो है वो गुनाह की तरफ चला गया तो देखिए स्टेप बाय स्टेप गाए बगाए वो अपने नबियों को भेजता रहा कि इंसान बच जाए, लेकिन इंसान उसी डगर पर रहा, नहीं बचा। और किस कारण नहीं बचा? क्योंकि उन्होंने गुनाह को नहीं छोड़ा। और फिर देखें बाप ने अपने इकलौते बेटे को जो है वो भेज दिया ताकि वो हमारे गुनाहों के कारण जो है सलीब पर अपनी जान दे और हमें आज़ादी दे। सो आज जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं जो खुदा के खादम मुबशर फैसल जवेद साहब ने दिया है, वो वाकई अपने गुनाह से, अपनी खुदी से इनकार करें और मेरे यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, क्योंकि खुदा का कलाम भी यही सिखाता है कि पहले तुम ढूंढो उसकी रास्ती और बादशाही, फिर दुनिया की चीज़ें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। सो मैं आज वाकई फैसल जवेद साहब देखता हूँ कि लोग दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, खुदा के पीछे नहीं भाग रहे। मैं उस दिन भी कह रहा था नाज़रीन के देखिए एक वक़्त था कि मजूसी जो थे वो सितारे के पीछे थे, यस्सु को ढूंढ रहे थे, आज यस्सु लोगों को ढूंढ रहा है। सो अपने दिल के दरवाज़े खोलें, क्योंकि मुकाशवा के अंदर लिखा है कि मैं तेरे दिल के दरवाज़े के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, तो दरवाज़ा खोले और मैं अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊँ। आज भी हमारा बाप जो है वो बाएं फैलाए हुए है ताकि जो है हम उसके साथ मिलकर खाना खाएं। सो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि जिस तरह मैंने इस कलाम को सुनने के वसीला से बरकत को हासिल किया, आपने भी हासिल किया होगा। आइए मैं अपने दूसरे मेहमान की जानब आता हूँ, साधु मुश्ताक मट्टू साहब। खुदा उन्हें आपको भी बहुत सारी बरकत दे। आप क्या शेयर करना चाहते हैं? मैं भाई साहब भाई फैसल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने गुनाह के बारे में बताया, मैं गुनाह के असर के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन जितने मुझे देख रहे हैं वो गुनाह के असर के बारे में सुने ज़रा। जिस तरह हज़रत दाऊद को खुदा ने तख्त पर बिठा दिया और बहुत बुलंदियां तक ले गया, और उसे जो गिराने वाला था वो गुनाह था। खुदा के ये प्लान में नहीं था कि दाऊद गिरे, लेकिन उसके गुनाह ने उसे गिराया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदूम और अमूरा खुदा के प्लान में नहीं था और उसके गुनाह ने उनकी तबाही का सबब बनाया। इसी तरह हज़रत नूह के दौर में देखें गुनाह के असर को, कि पूरी दुनिया को खुदा ने डुबो दिया, ख़त्म कर दिया, और गुनाह की वजह से हर चीज़ पर खुदा ने अज़ाब डाला और पूरी दुनिया डूब कर मर गई। ये गुनाह का असर है। और जितने लोग गुनाह को तर्क करते हैं, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जो गुनाह को तर्क करते हैं, जो गुनाह को छोड़ देते हैं, खुदा उनको मुआफ़ करता है, खुदा उन पर रहम करता है। जब तक आप गुनाह को छोड़ेंगे नहीं, खुदा आप पर रहम नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, सूर और सैदा में खुदा में यीशु मसीह थे, तो उसने कहा कि अगर यही मोइज़े मैं सदूम और अमूरा में करता तो वो आज कायम रहता। इसी तरह कि मैं समझता अगर सदूम और अमूरा वापस आते, जिस तरह नैनवा के लोग वापस मुड़े, खुदा ने उन पर रहम किया। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। अगर आप अपने गुनाह को छोड़ेंगे तो खुदा आपको बुलंदियों तक ले जाएगा। अगर आप उस गुनाह पर कायम हैं तो खुदा आपको गिरा देगा और खुदा आपको उठाएगा नहीं जब तक आप अपने गुनाह को तर्क ना करें। आमीन। बहुत अच्छी बातें खुदा के खादम साधु मुश्ताक मट्टू साहब ने किया। नाज़रीन, आइए वक्त पहुंचा है कि हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करें। जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप किसी ना किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो आप नाज़रीन उस बीमारी पर हाथ रख सकते हैं। मेरा ईमान है कि अभी मेरा खुदा आपको शफा देने में कादिर है, क्योंकि खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, देखो मेरा हाथ छोटा नहीं होगा जो तुम्हें बचा ना सके। तो जितने भी आप बीमार हैं, जिस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आप उस बीमारी पर हाथ रखें। अगर आपके दिल की मुरादें हैं तो आप दिल के ऊपर हाथ रखें। तो आइए हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ चाहते हैं। आसमानी पिता तुझे मुबारक है, कदूस है आला, हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। खुदा मैं अपने प्यारे भाई एवेंजलिस्ट फैसल जवेद के लिए बरकत चाहता हूँ, इसके भी बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा खादम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। खुदा तो अपने खादम की हदों को बढ़ा ताकि खुदा इसी तरह अंजील का काम करे। इसी तरह मैं प्यारे भाई
سادھو مشتاق مٹو صاحب کے لیے برکت چاہتا ہوں، خدا تو اپنے خادم کی خدمت کو بھی اور زیادہ کر۔ اسی طرح پیارے بھائی کیمرہ مین فیصل بٹی کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں، تیرا فضل برادر فیصل کے اوپر بھی آ کر ٹھہر جائے۔ اور خدا اسی طرح جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں آئزک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سبوں کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ اگر کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہر قسم کی بیماری ان کے بدنوں سے دور جائے، اور اسی طرح جنہوں نے دل کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں آج ان کی دل کی مرادیں بھی یسوع کے نام سے پوری ہو جائیں۔ اسی طرح خدا میں دعا کرتا ہوں آئزک ٹی وی کے لیے، اٹرنل لائف منسٹری کے لیے، اور اسی طرح تمام پارٹنرز کے لیے کہ خدا تو تمام پارٹنرز کو بھی برکت دے۔ خدا کے خادم سینئر پاسٹر فضل صاحب کے لیے برکت چاہتے ہیں، موم ندا کے لیے برکت چاہتے ہیں، پوری آئزک ٹی وی کی ٹیم کے لیے برکت چاہتے ہیں، تمام پریئر وارریئرز کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ تیرا فضل پوری ٹیم پر آ کر ٹھہر جائے۔ اسی طرح خدا میں دعا کرتا ہوں فیصل آباد کی ٹیم کے لیے، اپنے کیمرہ مین بھائیوں کے لیے اور اپنے پروڈیوسر کے لیے۔ خدا تو انہیں برکت دے، جس میں شعیب کھوکر ہے، ایمان سوترا ہے، اور جس کے اندر ایمینول ہے۔ خدا تو تمام ٹیم کو برکت دے اور تیرا فضل ان کے اوپر آ کر ٹھہر جائے۔ آج کے سارے گاڈ بیس کا آنر، عزت، جلال ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ تمہاری دعاؤں کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ناظرین میرا ایمان ہے آج کے پروگرام دیکھنے کے وسیلہ سے آپ نے بڑی ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ اپنا بڑا سارا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے خدا کے خادموں کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ موم ندا۔ وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔